مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ 1437 سنہ ہجری کے ذوالقعدۃ الحرام کی 30ویں یعنی آخری رات ہے۔ اچھی اچھی نیتیں شامل رکھیے، اپنے موبائل فون کو بھول جائیں تو آپ کا فائدہ ہے اس میں۔ اگر آپ وہ مووی بناتے رہیں گے تو ذرا آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کیا کہا جا رہا ہے، غلط فہمیاں ہونے کا بھی امکان پیدا ہوگا۔ تو اس کو آف کر دیجئے۔ آف بھی ایسا کرنے کے اس کی ترکیب کر رہے ہیں کہ اس کو چیک بھی نہیں کرنا ہے کہ کسی کا فون آیا تو نہیں، تاکہ آپ یکسوئی کے ساتھ سمجھ سکیں۔ گھنٹہ 2 گھنٹہ آپ تھوڑا موبائل فون کو چھٹی دے دیں، باقی انشاءاللہ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ بھول کرتا پائے فوراً میری اصلاح فرمائے، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آج بذریعہ اوبی وین ہمارے ساتھ الحمدللہ پاک داتاری کابینہ شہر غلام شاہ ضلع ٹھٹہ باب الاسلام شامل ہے، اور پاک حضوری کابینہ لیلیانی بھلوال ضلع گلزار طیبہ پنجاب، یہ بھی ہمارے ساتھ ہے۔ ماشاءاللہ دونوں مدنی چینل کی اسکرین پر دیکھے جا رہے ہیں۔ مرحبا جی، آیا نو بھلے کرے آیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ عجیب نما شکل کا جانور ہے جو شیر جیسی چال سے چلتا آ رہا ہے اور شیر کی طرح ہی اپنے آپ کو جھاڑ رہا ہے۔ آپ سے میرا سوال ہے کہ یہ جانور کون سا ہے، اور ایسا حلال جانور جو کسی دوسرے حرام یا درندے جانور کی شکل سے مشابہت رکھتا ہو، ایسے جانور کی قربانی جائز ہے؟ یہ ہے تو بکرا، کیونکہ اس کے آپ قدموں کی طرف دیکھیں گے نا تو اس کے مطلب وہ چرے ہوئے کھور ہیں دو، ان کے پاؤں دکھائیے، یہ ان کے پاؤں جو ہے نا وہ کھر، دیکھو 2 پیس ہے اس کے، کہ بکرے کے 2 کھور ہوتے ہیں، اور شیر
کا نہ کھر ہوتا ہے نہ سم ہوتا ہے، بلکہ شیر کا تو پنجہ ہوتا ہے. تو سم بولتے ہیں پاؤں کا ایک جو بوٹ ہوتا ہے، جیسے بوٹ کہہ لیں اس کو، جیسے گھوڑے کا گدھے کا ایک ہوتا ہے، اور گائے بکرا بھینس ان سب کے، ہرنی، یہ مویشی کہلاتے ہیں. تو ان کے دو بوٹ ہوتے ہیں. تو یہ دو بوٹ والا جو ہوتا ہے نا اس کو کھر بولتے ہیں، اور ایک بوٹ کو گھوڑے گدھے والا جو ہوتا ہے اس کو سم بولتے ہیں. تو یہ ہے تو بکرا، اب وہ شیر کی طرح اس کا انداز ہے تو ہوتا رہے. اگر یہ وحشی یعنی جنگلی جانور نہیں ہے تب تو قربانی ہو جائے گی. جنگلی جانور کی قربانی نہیں ہوتی، جنگلی بکرا جیسے، تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. البتہ ذرا اس کے سر کو غور سے دیکھتے، پھر دکھائیے اس کا سر، کہ قربانی میں کوئی رکاوٹ اس میں نظر آ رہی ہے. بوجھو تو جانے. یہ کون بوجھے گا حضور؟ شخصیات شاید بوجھ جائے ہمارے پیچھے جو ہے، کہ اس جانور کے سر میں ایک قربانی کی رکاوٹ نظر آ رہی ہے. اچھا، باہر بھی شخصیاتیں ہوئی، ایک ہی ہے. پیچھے اگر مائک لے کر چلا جائے اور کوئی بتانے والا ہو تو بتا دیں کہ کیا اس میں رکاوٹ ہے قربانی میں. اگرچہ ہے بکرا، اور وہ شیر کی طرح جھومتا ہے، بلکہ پورا اس کا انگ انگ جھومتا ہے. جب اس نے جھما کے دکھایا تھا تو وہ ٹھیک ہے، اس کے کرتب نہیں ہے تو بکرا ہی ہے. اور جنگلی بھی لگ نہیں رہی ہے، یعنی دیسی لگ رہا ہے. لیکن میں نے مسئلہ بتا دیا کہ جنگلی ہے تو قربانی نہیں ہوتی، دیسی ہے تو ہو جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہاں پہ اس کے گردن پہ نشان کٹا ہوا ہے، ہلکا سا ایسا لگ رہا ہے. گردن کٹی ہوئی ہے؟ جواب پیچھے سے کو بول رہے. اچھا، عمر رضا. کسی نے بولا ہوگا کان کٹا ہوا ہے. یہ پہلے گردن نظر آ رہی تھی. گردن کے نیچے جو چیز لٹکی ہوئی ہے نا وہ بتا رہے ہیں. ذرا دکھائیے گا، یہ نیچے کان ہے، کیا ہے، ان کی کیا مراد ہے؟ شاید کان ہے، یعنی ان کی مراد کان. جی جی، شاید یہ یوں کہہ رہے ہیں. ویسے یوں آپ بتائیے بھائی کہ یہ جو لٹک رہے ہیں یہ کان ہے کیا؟ ایک چھوٹا ایک بڑا ہے. دوبارہ دکھائیں. آپ کی دانست میں اگر ہے تو. ویسے کان گلے میں ہوتا نہیں ہے، کنفیوز ہو گئے شاید. یہ ہمارے ایک اسلامی میں اور بھی کوشش کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اگر جواب غلط ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ عید رات تک یا مدنی تربیت گاہ کے ساتھ اس کو باندھ دیا جائے، مدنی ڈوری کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے باپا جان، یہ جو بکرا دکھایا جا رہا ہے تو اس کا کان کٹا ہوا ہے باپا، جس کی وجہ سے قربانی نہیں ہو سکتی. کان کتنا کٹا ہوا ہو تو قربانی نہیں ہوگی؟ باپا 1/3 سے اگر زیادہ کٹا ہوا ہو تو قربانی نہیں ہوگی. ماشاء اللہ. اور 1/3 سے کم کٹا ہوا ہو تو؟ واللہ تعالی. 1/3 سے زیادہ کٹا ہوا ہو کان تو قربانی نہیں ہوگی، اور اگر 1/3 سے کم کٹا ہوا ہے تو قربانی ہو جائے گی، مگر مکروہ. ان کا جواب درست ہوا؟ ہاں درست. ماشاء اللہ. ان کو امیر علیہ سنت کا رسالہ ابلغ گھوڑے سوار اور بیٹا ہو تو ایسا، یہ دونوں رسالے انشاءاللہ ان کو پیش کیے جائیں گے. ماشاءاللہ. نظام اتاری پاک اویسی کا بنا عمر کوٹ سرائے تھر. امیر سنت کے بارگاہ میں سوال ہے کہ گاؤں دیہاتوں میں دیکھا جاتا ہے کہ بچہ یا بچی 40 دن کا ہوتا ہے تو اس کے بال کاٹ کر کسی مزار پر لٹکا دیے جاتے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ بدن انسانی سے جو بھی چیز جدا ہو نا، بال ہو یا کھال ہو، جیسے مردار کھال اتر جاتی ہے، اس طرح کی چیزوں کو
دفن کرنے کا حکم ہے. مزار پر بال لٹکانا یہ لوگوں کا اختراع ہے, ایسا نہ کیا گیا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے پاس چند تبرکات ہیں جن میں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ہے, سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ مبارک ہیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین شریف ہے, غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نالین شریف ہے, اور بھی کافی سارے تبرکات ہیں. آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ لائٹ پنکھا اور اے سی میں چلا کے رکھتا ہوں, تو کیا یہ صحیح ہے چلا کے رکھنا؟ کیا یہ اسراف نہیں ہے؟ جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ ان لوگوں نے منہ مبارک کو کس طرح تہ در تہ تعظیم رکھا ہوا ہے اور پھر زیارت کے لیے پیش کیا. آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ جس کے پاس منہ مبارک ہوں ان کو کس طرح اس کی تعظیم کرنی چاہیے, اور جو لوگ زیارت کرتے ہیں ان کو اس کی تعظیم کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیں. یہ دو سوالات ہیں. پہلا سوال اس سائیں بھائی نے کیا کہ ان کے پاس منہ مبارک اور دیگر تبرکات ہیں, تو وہ وہاں جو اصل بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ہر وقت اے سی, پنکھا اور بتیاں وغیرہ یہ جلا کر رکھتے ہیں, اور یہ عام طور پر دروازہ بھی بند رکھا جاتا ہے جس میں یہ تبرکات ہوتے ہیں. ضرورتاً زیارت کے لیے کھول کے زیارت کروائی جاتی ہے, اور پنکھا, اے سی, بتیاں اندر وہ چلتی رہتی ہیں. تو تعظیم تو بے شک کی جائے گی ان کی, منہ مبارک اور دیگر تبرکات کی, لیکن عرف و عادت کے مطابق. اور ہر عرف جائز ہو یہ بھی ضروری نہیں ہوتا, بعض عرف ناجائز بھی ہوتے ہیں. تو اب یہ کہ جب زائرین موجود ہیں اور زیارت کر رہے ہیں, اے سی چل رہا ہے, بال مبارک کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے نہیں, عوام کے لیے. پنکھا عوام کو ہوا دے رہا ہے, بال مبارک کو ہوا کی ضرورت نہیں ہے, نہ کوئی تعظیم کے یہ انداز ہے. تو اس حد تک تو اس کی اجازت ہے کہ یہ حاضرین کو, زائرین کو اس کا نفع ہو رہا ہے, فائدہ ہو رہا ہے. اسی طرح وہ بتیاں وغیرہ تعظیم کے لیے اسی حد تک مطلب کام دیں گی جبکہ اس کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ جب کمرہ بند کر دیا تو اب بتیاں, پنکھے یا اے سی جو ہے اس کو آف کر دیا جائے کہ اب یہ اندر اندر اس کی تعظیم کا کوئی تصور نہیں ہے. تو اب یہ بجلی صرف ہو رہی ہے نا, اس میں یہ اسراف ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس میں سوال کا دوسرا حصہ,
بال مبارک کو اس طرح تہ رکھنا اس کی تعظیم کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، اس میں اچھی چیزیں ثواب کی نیت سے تعظیم کریں گے، ہر وہ جائز تعظیم جو ثواب کی نیت سے کی جائے گی کار ثواب ہے۔ اور بلکہ اگر چاندی کے ڈبیا میں رکھتے ہیں، چاندی کی نلکی میں، تو وہ صحابہ سے ثابت ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چاندی کی نلکی میں منہ مبارک رکھا تھا، یہ تعظیماً۔ تو اس طرح مطلب اگر کوئی سونے کی ڈبیا میں رکھتا ہے منہ مبارک تو یہ بھی کار ثواب ہے تعظیماً۔ اس پر عطر سے اس کو نہلاتے ہیں، اور خوشبودار برادہ ہوتا ہے، وہ اود کا برادہ ہوتا ہے، پتہ نہیں کائے کا ہوتا ہے، تو اس طرح یا بھوسا ہی ہوتا ہے، اس میں خوب عطر ڈالتے ہوں گے، تو یہ سب تو حرج نہیں، اس میں اچھے کام ہے کہ جب یہ کھولتے ہیں تو ظاہر حاضرین کو خوشبو پہنچتی ہے اس کی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہ جو زائرین جو تھے، زائرین مانے زیارت کرنے والے، زیارت مانے دیکھنا، دیکھنے والے، جو دیکھنے والے تھے، دیدار کرنے والے تھے، وہ ڈبیا تھی یا جو بھی کچھ ایسا تھا، یہ منہ مبارک تھا یا پتہ نہیں کچھ تھا، تبرک ہے نا، سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو ہو سکتا ہے کہ مقدس مقامات کے پتھر ہوں، تو ان کو یہ چوم رہے تھے، یہ چومنا بھی بالکل جائز ہے۔ حجر اسود کو بھی تو چومتے ہیں نا، وہ بھی تو پتھر ہے، جنت سے آیا پتھر، تو جنت سے آئے ہوئے پتھر کو چوم سکتے ہیں، تو مدینے کے پتھر کو کیوں نہیں چوم سکتے؟ اس میں کیا مطلب؟ ایسی بات ہے جو عقل میں نہ آئے، جس کے اندر عقل ہوگی اس میں آ جائے گا، عقل ہوگی نہیں تو وہ نہیں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ وہ عقل دے جو بس وہ ادب کو تسلیم کرتی ہو، اس عقل سے بچائے کہ جو ادب کو تسلیم نہ کرے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جو کرے تعظیم دل سے دو جہاں میں کامیاب، جو کرے تعظیم دل سے دو جہاں میں کامیاب، جو کرے تعظیم دل سے دو جہاں میں کامیاب، ہو گیا میرا نام محمد عرفان اتاری ویلیاں کا رہنے والا ہوں۔ حضرت صاحب سے یہ سوال ہے کہ پریشانی کا کوئی حل بتا دیں، کوئی پریشانی میں کیا وظیفہ استعمال کرنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے؟ مکتبۃ المدینہ کا چھپا ہوا رسالہ مینڈک سوار بچو، صفحہ نمبر 27 تا 28، ایک بڑا عجیب الاثر عمل لکھا گیا۔ فجر کی 2 سنتوں اور ظہر و مغرب و عشاء کے فرضوں کے بعد والی 2 سنتوں میں سورۃ الفاتحہ کے بعد قرآن کریم کی آخری 6 سورتیں اس طرح پڑھیے۔ پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون، سورۃ النصر یعنی اذا جاء اور سورۃ اللہب، اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھیے۔
ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے. مدت علاج تا حصول شفا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت سے عرض یہ ہے کہ یکم ذوالحجہ سے پہلے جو ناخن کاٹنے اور بال ترشوانے کی جو روایات وغیرہ ہیں ان کو چھوڑ دینا چاہیے، 10 دن تک نہیں کٹوانا چاہیے. تو اس حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے کہ کب تک یہ کاٹ سکتے ہیں اور اس کی کیا فضیلت ہے. جس کو قربانی کرنی ہے اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ چاند رات سے لے کر اپنی قربانی کا جانور ذبح ہونے تک وہ ناخن اور کہیں کے بال یا مردہ کھال وغیرہ نہ نکالے. یہ اس کے لیے مستحب ہے. اگر وہ نہیں بھی کرتا ایسا، چاند رات کے بعد ناخن کاٹ لیتا ہے، گناہگار تب بھی نہیں ہے. بلکہ اگر 40 دن اس حالت میں پورے ہو گئے کہ چاند رات تک وہ نہیں کاٹ سکا اور اب تو چاند نکلنے کے بعد وہ 2 دن ہو جائیں گے تو 40 دن پورے ہو جائیں گے ناخن کاٹنے کو، تو اب تو ضروری ہے کہ ناخن کاٹے ورنہ گناہگار ہوگا. تو اب اس کے لیے مستحب بھی نہیں ہے کہ وہ قربانی کا انتظار کرے. اور غریبوں کا جہاں تک تعلق ہے کہ ان کے لحاظ سے لکھا ہے مرآت المناجح جلد 2 صفحہ 370 کے حوالے سے ابلغ گھوڑے سوار صفحہ نمبر 5 پر مفتی صاحب فرماتے ہیں بلکہ جو قربانی نہ کر سکے وہ بھی اس عشرے یعنی ذوالحجۃ الحرام کے ابتدائی 10 دن میں حجامت نہ کرائے، بقرہ عید کے دن بعد نماز عید حجامت کرائے تو انشاءاللہ عز و جل ثواب پائے گا. بہار شریعت جلد 3 صفحہ نمبر 330 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھے یوم اضحیٰ کا حکم دیا گیا. اس دن کو خدا نے اس امت کے لیے عید بنایا. ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ بتائیے اگر میرے پاس منیحا کے سوا کوئی جانور نہ ہو تو کیا اسی کی قربانی کر دوں؟ فرمایا نہیں، ہاں تم اپنے بال اور ناخن ترشواؤ اور مونچھیں ترشواؤ اور منہ زیر ناف کو مونڈو، اسی میں تمہاری قربانی خدا کے نزدیک پوری ہو جائے گی. یہ حدیث کے الفاظ پورے ہوئے. صدر شریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے ہیں یعنی جس کو قربانی کی توفیق نہ ہو اسے ان چیزوں کے کرنے سے قربانی کا ثواب حاصل ہو جائے گا. اچھا، اس حدیث پاک میں منیحا کا ذکر ہوا تو بہار شریعت کے اسی صفحے پر 330 صفحے پر حاشیے میں حاشیہ نمبر 2 منیحا اس جانور کو کہتے ہیں جو دوسرے نے اسے اس لیے دیا ہے کہ یہ کچھ دنوں اس کے دودھ وغیرہ سے فائدہ اٹھائے پھر مالک کو واپس کر دے. منیحا جو ہوتا نا یہ اس کا مالک نہیں ہوتا بندہ، وہ دودھ پینے کے لیے اور کچھ تصرف کی اجازت ہوتی ہے اس میں، لیکن مالک نہیں ہوتا، امانت ہوتی ہے ایک طرح سے دوسرے کا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کی قربانی نہیں کی جا سکتی، تو ہے ہی کسی کا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد شہزاد اختاری ضیاء کوٹ. پیر و مرشد قول و فعل کا تضاد، ظاہر و باطن کے معاملات ایک نہ ہونا، اس کے بارے میں مدنی پھول ارشاد فرمائیے اور ان پر کیسے، اس قول و فعل کے تضاد پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے اور تقوی پرہیزگاری کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ ظاہر یہ تو اس کے لیے تو بڑی ریاستیں کرنی پڑیں گی. یہ ایسا مرض ہے کہ جو مطلب بدقسمتی سے آج کل تو وہ
यूं समझो कि माँ की गोद से वो सीखने को मिलता है, कौलो फेल का तजाद। फिर बाप की सोबत से मिलता है, फिर भाई बहन एक दूसरे को अपनी सोबत से ये मुंतकिल करते हैं, फिर दोस्त अहबाब, फिर तालीमी इदारे। ये मरज जो है ना, ये बहुत यानी कि समझो कि हमारी नस नस में उतरा हुआ है, कौलो फेल का तजाद। ये नहीं कि मुंह पर कुछ होता है, दिल में कुछ होता है। अरे कहाँ थे, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर, यार मेरा तो दिल खुश हो गया। हालांकि ये बोलते वक्त दिल में कैफियत ये नहीं होती, दिल में ये होता है कि यार ये क्या मुसीबत टपक पड़ी, यार अपने पास टाइम नहीं था, अब ये लंबी करेगा। लेकिन वो मुंह से बोलते हैं कि बड़ी खुशी हुई हो रही, न झूठ बोल रहा है, जबकि ये कैफियत हुआ, वाकई खुशी हुई और कहा तो कोई हर्ज नहीं। तो यूं कौलो फेल का काफी तजाद पाया जाता है। तफसीर सिरातुल जिनान में इसके मदनी फूल इस तरह इरशाद फरमाए गए, कौलो फेल के तजाद का नुकसान, यानी कौलो फेल का टकराव, एक दूसरे का उलट होना, तजाद यानी उलट होना। यहां एक बात ज़हन नशीन रखें कि मामूली फसाद उस वक्त बहुत बड़े फितने और तबाही की शक्ल इख्तियार कर लेता है जब इसका इर्तिकाब करने वाले खुद वो लोग हों जो दूसरों को तो भलाई का हुक्म देते हो, लेकिन जब उनके अमल से पर्दा उठे तो मालूम हो कि गुनाहों के सबसे बड़े मरीज यही हैं। इन्हें याद रखना चाहिए कि कौलो फेल का तजाद और खलवत और जलवत यानी अकेले और दूसरों की मौजूदगियों में का फर्क दुनिया और आखिरत दोनों के लिए बहुत नुकसानदेह। दुनिया में तो ये इस कदर नुकसानदेह होता है कि एक मर्तबा किसी के मुताल्लिक ये तजाद साबित हो जाए तो लोग जिंदगी भर उसे मुंह लगाना पसंद नहीं करते, बल्कि ऐसों के अमल को देखकर न जाने कितने लोग हमेशा के लिए दीन ही से मुतनफिर हो जाते हैं, यानी माज़अल्लाह दीन से उनको नफरत सी हो जाती है। और आखिरत में इसका नुकसान कितना ज्यादा है इसका अंदाजा इस रिवायत और हिकायत से खुद ही लगा लीजिए। चुनाचे हजरत अदी बिन हातिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन कुछ लोगों को जन्नत की तरफ ले जाने का हुक्म होगा, यहां तक कि जब वो जन्नत के करीब पहुंचकर उसकी खुशबू सूंघेंगे, उसके महल्लात और उसमें अहले जन्नत के लिए अल्लाह ताला की तैयार करदा नेमतें देख लेंगे तो निदा दी जाएगी, यानी पुकारा जाएगा, इन्हें जन्नत से लौटा दो क्योंकि इनका जन्नत में कोई हिस्सा नहीं। ये निदा सुनकर यानी ये पुकार सुनकर वो ऐसी हसरत के साथ लौटेंगे कि उस जैसी हसरत के साथ इनसे पहले लोग ना लौटे होंगे। फिर वो अर्ज करेंगे, या रब अगर तू अपना सवाब और अपने औलिया के लिए तैयार करदा नेमतें दिखाने से पहले ही हमें जहन्नम में दाखिल कर देता तो ये हम पर ज्यादा आसान होता। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, मैंने इरादतन तुम्हारे साथ ऐसा किया है और इसकी वजह यह है कि जब तुम तन्हाई में होते तो बड़े बड़े गुनाह करके मेरे साथ ऐलान जंग करते और जब लोगों से मिलते तो आजिज़ी और इनकिसारी के साथ मिलते थे। तुम लोगों को अपनी वो हालत दिखाते थे जो तुम्हारे दिलों में मेरे लिए नहीं होती थी। तुम लोगों से डरते और मुझसे नहीं डरते थे। तुम लोगों की इज्जत करते और मेरी इज्जत ना करते थे। तुम लोगों की वजह से बुरा काम करना छोड़ देते लेकिन मेरी वजह से बुराई ना छोड़ते थे। आज मैं तुम्हें अपने सवाब से महरूम करने के साथ साथ अपने अजाब का मजा भी चखाऊंगा। ये रिवायत खत्म हुई। अब हिकायत और हजरत इब्राहिम तीमी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, मैं मौत
اور مرنے کے بعد ہڈیوں کی بوسیدگی کو یاد کرنے کے لیے کثرت سے قبرستان میں آتا جاتا تھا۔ ایک رات میں قبرستان میں تھا کہ مجھ پر نیند غالب آ گئی اور میں سو گیا، تو میں نے خواب میں ایک کھلی ہوئی قبر دیکھی اور ایک کہنے والے کو یہ کہتے ہوئے سنا، یہ زنجیر پکڑو اور اس کے منہ میں داخل کر کے اس کی شرمگاہ سے نکالو۔ تو وہ مردہ کہنے لگا، یا رب، کیا میں نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا میں نے تیرے حرمت والے گھر کا حج نہیں کیا؟ یعنی وہ قرآن کی تلاوت بھی کرنے والا شخص تھا اور حاجی بھی تھا۔ پھر وہ اسی طرح ایک کے بعد دوسری نیکی گنوانے لگا، تو میں نے سنا، حضرت ابراہیم تیمی فرماتے ہیں میں نے سنا، تو لوگوں کے سامنے یہ اعمال کیا کرتا تھا، لیکن جب تو تنہائی میں ہوتا تو نافرمانیوں کے ذریعے مجھ سے مقابلہ کرتا اور تو نے میرا کچھ خیال نہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قول و فعل کے تضاد سے محفوظ فرمائے، ظاہر باطن ہمارا ایک کرے۔ الحبیب ہماری بگڑی ہوئی عادتیں نکل مرشد پاک کی بارگاہ میں میرا ایک سوال ہے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ نماز کے بعد کوئی ضرورت مند کبھی کھڑا ہو جاتا ہے اور مسجد میں اپنی ذات کے لیے سوال کرتا ہے پیسے کا، مدد کا، تو بعض لوگوں کا دل بھی ہوتا ہے کہ ان کو ہم مدد کر دے، لیکن ایسا سنا علماء اکرام سے کہ بھائی مسجد میں اگر کوئی سوال کرے اپنی ذات کے لیے تو اس کو مدد نہیں کر سکتے۔ تو بابا جان اگر کسی کو ان کی مدد کرنا ہے اور مسجد میں انہوں نے اعلان سنا ہے تو اب مدد کرے گا تو کیا وہ گنہگار ہو جائے گا؟ اس کا خلاصہ فرما دے، یا پھر کس طریقے سے اس کی مدد کرے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ مسجد میں سوال کرنا اپنی ذات کے لیے اس کی شریعت میں ممانعت ہے۔ احادیث مبارکہ میں بہار شریعت میں لکھا ہے کہ مسجد کے سائل کو جو 1 پیسہ دے دے تو وہ مسجد کے باہر نکل کر 70 پیسے مزید اس کے کفارے میں خیرات کرے، کفارات ہے اس کا 70 گنا۔ تو مسجد کے سائل کو نہ دیا جائے، البتہ یہ کہ اگر وہ واقعی حقدار لگے کہ یہ ہے حقدار تو دینا چاہتا ہے تو جب مسجد سے باہر نکل جائیے، تو اب یہ مسجد سے باہر جا کر اس کو بھلے دینا چاہے تو دے دے، مسجد میں نہ دیا جائے، اور مسجد میں سوال کرنے بھی نہ دیا جائے۔ جو روک سکتا ہے اس کو چاہیے کہ اگر فساد فتنہ نہ ہوتا ہو تو اس کو روک دے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم۔
عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جو جانور ہم دکھائیں گے، ایک سوال بھی کریں گے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے. یہ جانور ملاحظہ کیجئے، وائٹ رنگ کا یہ جانور ہے اور اس کی آنکھوں کو ذرا ملاحظہ کیجئے. آپ یہ ملاحظہ کر رہے ہیں اس کی آنکھیں جو ہیں یہ جو ہے بھوری بھوری ہیں، وائٹ رنگ کی ہیں، اور اس کی زبان بھی جو آپ ملاحظہ کر رہے ہیں یہ بھی وائٹ رنگ کی ہے. اس قسم کے جانور ہیں کہ جو بھورے ہیں اور جن کو سورج مکھی کہا جاتا ہے، تو ایسے جانوروں کی ہم قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ برائے کرم ارشاد فرمائیے. اگر اور کوئی اس میں عیب نہیں ہے تو اس کا بھورا ہونا جو ہے نا یہ قربانی کے لیے رکاوٹ نہیں ہے، قربانی ہو جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بان تو گلابی تھی، نہیں اس کی زبان تو ہوتی ہے گلابی، کسی جانور کی زبان سفید دیکھی نہیں ہے. شاید کوئی رنگ تھوڑے بہت فرق ہو، عام جیسے زبان ہوتی ہے وہ یہ دکھائیں. وہ لائٹ کی چکا چوند ہے اس لیے وہ ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی گلابی ہے. سفید لائن ہے وہ اس کی جھاگ ہے، تھوک وغیرہ غالباً. اب ہو سکتا ہے ساحل ایسی زبان کو سفید کہتے ہوں، باقی عوام جو گلابی کہتی ہو. تو اگر واقعی سفید بھی ہو یا کسی کو نظر ہی سفید آئے تب بھی قربانی ہو جائے گی، جبکہ کسی مرض یا عیب تو پھر علماء سے رجوع کرنا. ویسے سفید ہوتی ہی نہیں ہے، فطرتاً وہ لال ہی ہوتی ہے. جب اس کا خون نکل جاتا ذبح ہونے کے بعد تب اوپری حصہ جو ہے نا سفید نظر آتا ہے. زبان کا رنگ کچھ کالی کی طرف نہیں ہوتا عام جانوروں کے، اور یہ گلابی کی طرف ہے، یعنی کچھ عام جانوروں سے فرق شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں. ہو سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد اویس اتاری، اٹلی کے شہر ترینتو سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ جو نفلی گوشت ہوتا ہے کیا وہ ہم کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ جو نفلی گوشت ہوتا ہے، کچا گوشت، اس کو کسی ویران جگہ میں پھینک دیں تو پھر وہ صدقہ جو ہے وہ ادا ہوتا ہے. تو اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ نفلی گوشت یہ کہہ رہے ہیں، یہ غالباً صدقے کا گوشت کا پوچھ رہے ہیں، سر پہ گھماتے ہیں یا ویسے ہی بابا جی لوگ بولتے ہیں کالا بکرا یا اس طرح کا. اب یہ کہ اگر وہ گوشت صدقے کا ہو یا وہ نفلی ہو یا جو بھی ہو، گوشت کو پھینک دینا جو ہے نا یہ مال ضائع کرنا ہے، یہ حرام ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے فتاوی میں یہ تو مطلب ہے جزیات اس طرح کے کہ جیسے کہ وہ کوئی صدقہ کیا، چوراہے پہ چکر لگوائے، پھر اس کی منڈی اور کھال اور پائے دفن کیے، تو اس کو اعلیٰ حضرت نے وہ مال ضائع کرنا قرار دیا ہے کہ یہ اس کو دفن کر دیں گے، منڈی پائے وغیرہ جو یہ استعمال کی چیزیں، قیمت اس کی تو بنتی ہے، تو اس کو یوں دفن کر دینا یہ حرام ہے. اضاعت مال کا ضائع کرنا یہ حرام ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. خود کھانے کا جہاں تک تعلق ہے تو اب وہ اگر صدقہ واجبہ ہے، واجب صدقہ کسی نے کیا ہے، صدقہ اس کا تو واجب تو ادا ہوگا. یہ نوع منت کا ہے جیسے جی، تو بعض صورتوں میں خود نہیں کھا سکتا، نفلی جو یہ کہہ رہے ہیں وہ تو کھا سکتا ہے. ہاں، نفل قربانی کا تو کھا سکتا ہے، اور بعض صورتوں میں نہیں کھا سکتا. واجب قربانی کا بھی کھا سکتا ہے، جیسے خود پر واجب ہے قربانی، بس تو قربانی کی تو گوشت کھا سکتا ہے.
لیکن بعض صورتیں ایسی ہے کہ اس کا گوشت نہیں کھا سکتا. جیسے کہ اب حج کا موسم بہار ہے, احرام کی کوئی ایسی غلطی ہوئی جس میں اس پر دم واجب آ گیا, تو یہ بھی واجب صدقہ کے ہی مطلب اس میں قسم میں آئے گا. اس کا گوشت نہ خود کھا سکتا ہے نہ مالدار کو کھلا سکتا ہے, یہ غریبوں کو دیا جائے گا دم کا گوشت. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کی بارگاہ میں عرض ہے, چینج کا کاروبار دکانوں پہ دینا, 10, 20, 100, 50 والے نوٹ پرانے یوز میں دکانداروں کو ہوٹلوں پہ سٹوروں پہ دینا اور اس کے ساتھ کمیشن لینا, 1000 کے پیچھے 15 یا 20 یا 30 روپے لینا, یہ اس طرح کا کاروبار کرنا درست ہے؟ اس کی رہنمائی فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ. اگر ایک ہی نشست میں ایک ہی مجلس میں ادھر نوٹیں دی اور ادھر لی ہے نا, تو یہ ہے تو جائز, لیکن یہ شاید یہ کاروبار قانونی طور پر اگر جرم ہے تو مجھے پتہ نہیں ہے. یہ نوٹ بدلی کا کاروبار یا منی چینجر جو ہوتے ہیں یہ کرتے ہیں یہ کام, قانونی کیا ہے, قانونی معلومات کہ ایک ہی نوٹ ہے, جیسے 100 کا نوٹ ہے, اب یہ بالکل نیا ہے اور دوسرے کے بعد 100 کا نوٹ پرانا ہے, تو وہ 100 کے اوپر 10 کا نوٹ اور دے دیتا ہے کہ 110 لے لو, نیا مجھے دے دو. تو ایک ہی نشست میں, تو ایک ہی, یعنی یہ نہیں کہ میرے پاس فون پر بول دیا کہ 100 کا نوٹ ہے, وہ بالکل کڑک, کتنے میں لوگے تو بھائی اتنے میں, تو ٹھیک ہے میرے کو دے دینا, میں 2 دن کے بعد دے دوں گا. تو اس طرح نہیں ہوتا, بلکہ ایک ہی نشست میں ہاتھوں ہاتھ اس کو لوٹ پھیر ہو جائے نا تو صحیح ہے. ورنہ یہ عام طور پہ منی چینجنگ میں یہ ہوتا ہوگا کہ بھجوا دینا, میں پیسے بھجوا دوں گا, یہ نہیں, یہ جائز نہیں ہے. ورنہ جائز ہے, زیادہ رقم کی نئی نوٹ, جو نیا نوٹ ہے پرانے لے کر زیادہ کم قیمت کا نیا دیا تو حرج نہیں ہے اس میں, لیکن قانونی دیکھ لیا جائے کہ اگر قانونی جرم ہے تو پھر نہ کیا جائے اس طرح کا کام. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام حاجی محمد خان ہے, میں تحصیل اویلیاں ضلع عبد آباد سے ہوں. حضرت صاحب سے یہ سوال ہے کہ گاڑیوں کا میں کام کرتا ہوں, گاڑی اگر کوئی نقد کی دیتا ہے تو ہم نقد کی دوسرے کو دے کر آگے سے ادھاری دے دیتے ہیں. ایک آدمی کو نقد دیتے ہیں, اس سے آگے ادھاری تقریباً 6 مہینے 8 مہینے کے ٹائم پر دیتے ہیں. کیا وہ جو نفع ہے وہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اپنی ملک میں اگر گاڑی لے لیتے ہیں اور اس کو پیسے ادا کر دیے, مثلا 2 لاکھ روپے کے لیے, اور آگے ادھار میں انہوں نے 3 لاکھ روپے کی بیچ دی, تو اگر اور کوئی اس میں شرعی خرابی نہیں پیدا کی, فقط ادھار میں وہ چیز مہنگی بیچی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن عام طور پر اس میں خرابیاں یہ لازم آ جاتی ہیں کہ مثلا 6 مہینے کے ادھار پر 3 لاکھ روپے کی بیچی تھی, ہر مہینے کچھ پیسے لینا, مثلا 50,000 روپے لینا مقرر ہوا, تو اب اس میں یہ شرط لگا دی جاتی ہے کہ اگر آپ کی کوئی قسط لیٹ ہو گئی تو اس پر آپ کو مزید اتنے پیسے دینا پڑیں گے. یہ شرط ناجائز ہے. تو اگر اس طرح کی کوئی شرط ہے یا اور کوئی شرط ہے کہ جو شریعت مطالعہ کے خلاف ہے تو اجازت نہیں ہے, ورنہ مہنگی بیچنا ادھار میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور وہ نقد لی, وہ بھی قبضہ بھی لے, گاڑی کا قبضہ لینا ضروری ہے, یعنی اسی کے پاس رکھی ہوئی ہے اور اسی کے پاس رکھی ہوئی کو یوں بیچ دیا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ امیر اہل سنت کے اور شہزادہ عطار کے اشعار کچھ مناظر کے ساتھ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. تصدق ہو رہے ہیں لاکھوں بندے
گرد پھر کر تصدق ہو رہے ہیں لاکھوں بندے، گرد پھر کر طواف خانہ کعبہ، عجب دل چسپ منظر ہے طواف خانہ کعبہ، عجب دل چسپ منظر ہے۔ بڑے سرکار میں پہنچے مقدر یاوری پر ہے، حضور کعبہ حاضر ہے، حرم کی خاک پر سر ہے۔ میں مستقیم اتاری کویت سے عرض کر رہا ہوں، باپا جان کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے۔ باپا جان، گھر کے سامنے اگر بڑا سا درخت جامن کا درخت ہو تو اس سے کوئی مشکلات ہے بچوں کے لیے، یا کوئی جنات کا اثر کی اس کی ترکیب کچھ ہے تو اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں، یا اس کو پھر کٹوانے کی ترکیب ہے؟ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ اللہ، جو کھیتوں میں بچے رہتے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ باغ کے مالی کا کیا ہوگا؟ باغ کا مالی بھی اپنا گھر بساتا ہے باغ کے اندر، تو یہ جنات کا تعلق درختوں سے تھوڑی ہے۔ ہر گھر میں جنات تو ہوتے ہیں۔ جنات کی آبادی جو ہے نا، یہ انسانوں سے ایک قول کے مطابق 9 گنا ہے، یعنی ایک آدمی ہے تو 9 جن ہے۔ یعنی اس وقت مثال کے طور پر اگر ہم یہاں فیضان مدینہ میں 1000 موجود ہیں تو 9000 دوسرے جن، تو 10,000 ہو گئے نا۔ یوں ڈرنا نہیں، یہاں 9000 ہیں یہ ضروری نہیں ہے، میں آپ کو حساب بتا رہا ہوں کہ ان کی آبادی 9 گنا ہے جنات کی، تو اب ظاہر ہے کہ ان کو بھی جگہ تو چاہیے نا۔ تو یہ گھروں میں بھی ہوتے ہیں، مسجدوں میں بھی ہوتے ہیں، جنگلوں میں، قبرستانوں میں، جاؤں گھر کی چھتوں پہ ہوتے ہیں، یہاں تک کہ مسلمان جب کھانا کھاتے ہیں تو دسترخوان پہ آ جاتے ہیں۔ تو ہر جن تکلیف نہیں دیتا، جیسے ہر انسان تکلیف نہیں دیتا، اور انسان تکلیف دیتا ہے تو ایسا دیتا ہے کہ چچھڑے اڑا دیتا ہے نا۔ تو اس طرح مطلب ہر جن تکلیف نہیں دیتا، جن یعنی مسلمان ہو یا کافر جن ہو، ہر کافر جن میں تکلیف تھوڑی دیتا ہے۔ جیسے کہ انسانوں میں بھی کفار کی تعداد، انسانوں میں بھی کفار کی تعداد مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ ہے، تو ہر کافر تو مطلب وہ ڈنڈا لے کر مسلمان کے پیچھے نہیں گھوم رہا۔ تو اس طرح مطلب ہر جن کافر جو ہے وہ بھی ستاتا نہیں ہے، نہ ہر مسلمان، اور مسلمان جن بھی ستانے والے، کیونکہ ان میں فاسقین کی تعداد زیادہ ہے، یعنی بگڑے ہوئوں کی، گناہ کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے جنات میں۔ انسانوں میں بھی یہی حال ہے کہ بہت تھوڑے نیک ملیں گے، باقی تو تقریباً گناہوں میں نظر آ رہے ہیں۔ تو ہر جن نہیں ستاتا، تو اس لیے وہ جامن کا درخت اگر ہے گھر میں تو رہنے دیں، بچے جامن کھائیں گے تو انشاءاللہ خوش ہوں گے۔ جامن آمدنی کا بھی تو ذریعہ ہے، تو گھروں میں درخت ہوتے ہیں، مطلب ہونے بھی چاہیے پودے درخت گھروں میں، یہ صحت کو کہ صحت کے لیے مفید ہے، کیونکہ انسان آکسیجن لیتا ہے، اپنی سانس میں آکسیجن لیتا ہے، اور جب نکالتا ہے تو کاربن ڈائی آکسائڈ نکالتا ہے، یہ ایک زہریلی گیس نکالتا ہے کاربن ڈائی آکسائڈ۔ درخت کا نظام اس سے بالکل مختلف ہے، یعنی ہم آکسیجن لے کر کاربن ڈائی آکسائڈ نکالتے ہیں، اور درخت اپنے سانس میں کاربن ڈائی آکسائڈ لیتا ہے اور آکسیجن نکالتا ہے۔ تو یہ درخت جو یہ انسان کا خادم ہے، تو اس کو گھر میں ہونا، یعنی کہ اطراف میں ہونا، پودے ہونا، یہ اچھی چیز ہے، نقصان نہیں ہے اس میں، انہیں وہ نقصان نہیں ہے۔
दूसरे साइड इफेक्ट होते हैं कि मच्छर पैदा होंगे तो कीड़े मकोड़े इस तरह परिंदे बैठेंगे तो आवाजें निकालेंगे तो आपके घर में आगे पीछे बैठकर बीट करेंगे, थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट होता है। लेकिन जिन्नात होना जरूरी नहीं है कि उस पर नुकसान पहुंचाने वाले जिन्नात ही बसेरा करेंगे। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। प्रमाणित तारीख आने वाल शेर से बात कर रहा हूँ। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में रह क्या कर्जा लेकर कुर्बानी कर सकते हैं? कर्जा लेकर कुर्बानी कर सकते हैं, हर्ज नहीं है, जबकि वो देने की नियत भी हो। कर्जा लिया तो जाहिर है ये, वरना ये फिर ये दूसरा और जुर्म हो जाएगा। बहरहाल कुर्बानी तो हो जाएगी, कर्जा लेने से माल पर कब्जा तो हो ही जाता है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मैं मोहम्मद असलम बरकाती जमदम नगर हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। मेरा पापा की बारगाह में ये सवाल है कि मैंने एक वीसी भरी थी 30 महीने की और 15वीं किस्त मेरी निकली थी। इस पे हमने कुर्बानी की थी, कुर्बानी का जानवर खरीदा था। तो बहुत से लोग कहते हैं कि वीसी के पैसे से कुर्बानी नहीं हो सकती। तो बराए मेहरबानी मेरी बापा से अर्ज है कि मेरी रहनुमाई फरमा दीजिए। बीसी की रकम जब मिलती है तो उस पर भी कब्जा तो हो ही जाता है ना, किसी की नहीं रही है, वो आपकी हो गई तो कुर्बानी की तो हो जाएगी। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। यानी कब्जा हो गया, मिल्क हो गई तो एक अलग मसला हो गया। अगर मिल्क ना भी हो और कोई मुबाह करके रकम दे दे या उसकी तरफ से कर दी जाए तो भी कुर्बानी होने में तो हर्ज नहीं है। फ़र्ज और वाजिब के एतबार से जो है वो इसकी सूरतें बनेंगी कि उस पर वाजिब होती ही नहीं होती है। बीसी इन्होंने ले ली लेकिन वो रकम इतनी इनके ऊपर कर्ज चढ़ी हुई है कि जिसकी वजह से ये साहिब निसाब नहीं रहते। जैसे बीसी तीसरे महीने में ले ली और वो ली है 20 महीनों की, तो वो इतनी रकम है कि जो इनके लिए कर्जा बन जाती है। तो अब बात सूरतों में इन पर वाजिब नहीं देगी, करेंगे तो हो जाएगी लेकिन वजूब की सूरत अलग बनेगी। इसमें से ये बीसी जो होती है तो 3 महीने में आ गई, 30 महीने की थी, 27 इसको भरनी तो है, इस हिसाब से इसको मकरूज कहा जाएगा, है ना। लेकिन अब अगर ये फकीर है कुर्बानी करेगा तो कुर्बानी तो हो ही जाएगी इसकी। कब्जा शर्त नहीं है, कब्जा भी शर्त नहीं है। किसी ने मुबाह कर दी रकम, तुम जो चाहो करो उसको, तो रकम दी और कहा जो चाहो करो, तो ये कब्जे की सूरत नहीं है। असल में वो जो आपने इरशाद फरमाया वजूबी एतबार से एक अलग बन जाएगी। जैसे कुर्बानी आपने बाज़ लोग कहते हैं कि फर्ज वाजिब नहीं है उसके ऊपर, तो क्या वो कुर्बानी कर सकते नहीं कर सकते, किसी से कर्ज लेके कुर्बानी कर ली, तो इसमें मुख्तलिफ सूरतें बनती हैं। बाज़ औक़ात तो कुर्बानी वाजिब होती है कि हाथ में रकम नहीं है लेकिन दूसरी चीज़ें मौजूद हैं कि जिसकी वजह से वाजिब होती है, और बाज़ औक़ात वाजिब नहीं होती, वो नफली होती है। तो ठीक है, वो किसी से कुर्बानी किसी से रकम ले लेता है, वो करता है तो कुर्बानी उसकी बाहर सूरत उसकी तरफ से हो जाएगी। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरे मुर्शिद है हज़ार, मेरे मुर्शिद है हज़ार, मेरे मुर्शिद है हज़ार। पापा पापा ये रोटी नहीं खाए तो नीचे गिरी हुई, मैं आपको और ला देती हूँ। बेटा वो प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब मकान आलीशान में तशरीफ ले आए तो उस वक्त जमीन पर रोटी का टुकड़ा पड़ा पाया, तो आपने उसको उठाया, पोंछा और खा लिया और फरमाया, ए आयशा, अच्छी चीज का एहतराम करो। ये यानी रोटी जब किसी कौम से भागी है तो वापस नहीं आई। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तो रोटी एहतराम किया जाए, रिस्क का, खाने का एहतराम किया जाए।
وہ لوگ اچھے لوگ نہیں ہیں جو روٹیوں کو معاذ اللہ تو ڈسٹ بین میں بلکہ کچرا کنڈی میں ڈال دیتے ہیں اور گندگی کی جگہوں پر ڈال دیتے ہیں، باہر پھینک دیتے ہیں. تو یہ طریقہ غلط ہے. روٹی کھانا یہ بھی کھانے کی چیزیں ان کا احترام کرنا چاہیے، دانے دانے کا اور ذرے ذرے کا احترام کرنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد عارف بول رہا ہوں دینا ضلع جہلم سے. میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے یہ سنا ہے بچپن سے کہ انسان کی بخشش ہوگی اپنی اعمال کی وجہ سے. تو انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے لوگ صدقہ خیرات کرتے ہیں اس کے نام پہ، تو وہ بھی اس انسان کے لیے پہنچ جاتی ہیں. انسان سے مراد یہ مسلمان ہے اور ایمان شرط ہے مغفرت کے لیے. بے شک عمل کے ذریعے بھی مغفرت ہوتی ہے، لیکن دراصل مغفرت ہوتی ہے اللہ کی رحمت سے. مسلمان ہونا شرط ہے، ایمان پر خاتمہ شرط ہے کہ حدیث پاک میں انما الاعمال بالخواتیم، یعنی اعمال کا کوئی اعتبار نہیں مگر خاتمے پر. تو مسلمان تھا اور مرا بھی مسلمان رہتے ہوئے، ایمان پر دنیا سے چلا. اچھا اب اس کے بعد نیکیاں ہیں. بے شک وہ ایک اچھا اس کے پاس ذخیرہ ہے جو اس کو اللہ کی رحمت سے کام آئے گا، لیکن اعمال پر ہی نجات کا دار و مدار نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. یعنی کسی کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا اور اس نے زندگی میں کوئی نماز نہ پڑھی، تب بھی اللہ چاہے تو اس کو بے حساب بخش دے. تو یہ اس کی مرضی ہے، اس کی مشیت ہے، وہ مالک ہے. لیکن ہمیں نیکیاں کرنی چاہیے اور قبولیت کی دعا بھی کرنی چاہیے، اور اعمال کے ذریعے بھی مغفرت ہوتی ہے. اس کے فضائل تو ہیں، تو اس کو ہم بلکہ جو فرائض ہیں وہ تو ادا کرنے کو، نہ کرنے پر فرائض واجبات ادا نہیں کریں گے تو جہنم کی وعید ہے پھر تو. اچھا اب رہا یہ کہ پھر ثواب کی ضرورت کہ ثواب کیوں بھیجا جاتا ہے. دیکھیے ہمارے پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو یقیناً بخشے بخشائے ہیں، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. لیکن ہم ان پر درود بھیجتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں. تو جب خود رحمت للعالمین ہوئے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو اب ان کے لیے دعائے رحمت کی کیا حاجت؟ کوئی شک نہیں کہ انہیں حاجت نہیں، ہمیں حاجت ہے. تو ہم ان کے لیے دعائے رحمت کریں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں ثواب ملے گا. اور یقیناً پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے درجات کی بلندی کا سلسلہ تو ہمیشہ جاری ہے. تو یوں مطلب امت کے اعمال ان کو پہنچتے اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے درجات بلند ہوتے ہیں. تو اسی طرح عام مسلمان کو بھی ایصال ثواب جو ہم کرتے ہیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر اس کی نیکیاں کم ہیں جب بھی ہماری ایصال ثواب نے اس کو فائدہ پہنچانا ہے، اور اگر اس کی نیکیاں واقعی زیادہ ہیں تب بھی فائدہ پہنچانا ہے. بزرگان دین کو بھی تو ہم ایصال ثواب کرتے ہیں نا، ان کے پاس تو بہت نیکیاں ہوتی ہیں. تو جنتی ہے جو یقینی جنتی ہے اس کو بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں، فرشتوں کو بھی کر سکتے ہیں ایصال ثواب کہ ان کو بھی اس کے فوائد حاصل ہوتے ہیں. تو ہمیں ایصال ثواب کرنا چاہیے. عام لوگوں میں انبیاء کرام کے علاوہ جو عام مسلمان ہیں ان کے بارے میں تو ہمارے پاس کوئی ایسی سند ہے بھی نہیں نا کہ یہ جنت میں چلا گیا، پتہ ہی نہیں ہم کو کون کہاں گیا، ایمان پر رخصت ہوا نہیں ہوا، یہ ہمارے پاس کوئی ایسا آلہ نہیں ہے کہ ہم کو پتہ چل جائے. ہاں ہم حسن ظن رکھیں گے کہ جو دنیا میں مومن تھا وہ بے شک اللہ کے نزدیک بھی مومن ہے، ہم نے یہی ذہن رکھنا ہے. لیکن میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کیا کہ ہمارے پاس کوئی آلہ نہیں ہے جیسے ہم کو پتہ چلے کہ حقیقت میں خاتمے کا علم تو اللہ کو ہے نا کہ کس کا خاتمہ کیسا ہوا، ہمیں علم نہیں. ہم ظاہر میں مسلمان ہیں، اس کو مسلمان سمجھیں گے، ایصال ثواب بھی کریں گے اور یہ بھی عقیدہ رکھیں گے کہ اس کو فائدہ ہوتا ہے اور ہم کو بہرحال ثواب تو ملے گا اس کا. دعائے مغفرت کرتے ہیں تو دعائے مغفرت کا بھی تو فائدہ ہوتا ہے نا.
اگرچہ وہ مغفرت کیا ہوا ہے، مغفرت یافتہ ہے، تب بھی فائدہ ہوتا ہے۔ بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 1200، حدیث نمبر 4، ابو حفص کبیر انس رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ ہم اپنے مردوں کی طرف سے صدقہ کرتے اور ان کی طرف سے حج کرتے اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں، آیا یہ ان کو پہنچتا ہے؟ فرمایا ہاں بے شک ان کو پہنچتا ہے، اور بے شک وہ اس سے خوش ہوتے ہیں جیسے تمہارے پاس طبق میں کوئی چیز ہدیہ کی جائے یعنی گفٹ کی جائے تو تم خوش ہوتے ہو۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مشکبار ہے، مردے کا حال قبر میں ڈوبتے ہوئے انسان کی مانند ہے کہ وہ شدت سے انتظار کرتا ہے کہ باپ یا ماں یا بھائی یا کسی دوست کی دعا اس کو پہنچے، اور جب کسی کی دعا اسے پہنچتی ہے تو اس کے نزدیک وہ دنیا و ما فیہا یعنی دنیا اور اس میں جو کچھ ہے سے بہتر ہوتی ہے۔ اللہ عز و جل قبر والوں کو ان کے زندہ متعلقین کی طرف سے ہدیہ کیا ہوا ثواب پہاڑوں کی مانند عطا فرماتا ہے۔ زندوں کا ہدیہ یعنی تحفہ مردوں کے لیے دعائے مغفرت کرنا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جواب دیجئے، پہلا سوال میری برادری 50 سال سے اوپر کی عمر کے عیسائی بھائی دیں گے۔ آب زمزم یہ نام کیوں پڑا؟ یعنی آب زمزم کو آب زمزم کیوں کہتے ہیں؟ 50 سال یا اس سے اوپر کے عیسائی بھائی، ماشاءاللہ۔ وجہ تسمیہ ڈھونڈتے رہے تسمیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ۔ اب تو میں تحریر پڑھتا ہوں نا، میں مطمئن نہیں ہوں، سمجھ نہیں پڑتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد اقبال اتاری، نشائی کبینہ منڈی باؤدین، 58 سال عمر ہے۔ 58 سال 58 ماشاءاللہ۔ میرے سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آب زمزم کا نام اس لیے رکھا گیا کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے پانی ابھرا تو مائی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ زم زم یعنی ٹھہر جا ٹھہر جا، اس لیے اس کا نام آب زمزم رکھا گیا۔ جواب درست ہے۔ ہمارے ان بزرگ یہ ایڑی سے ابھرا نہیں تھا، ایڑی کی رگڑ سے زمین سے ابھرا تھا، پانی چشمہ نکلا تھا۔ ہمارے ان بزرگ اسلام بھائی کو امیر علیہ سنت کا رسالہ ابلغ گھوڑے سوار اور اسی مہینے کی مناسبت ایڑیوں سے بیٹا ہو بچہ ایڑیاں رگڑتا ہے، ماشاءاللہ۔ یہ کیا دیں گے؟ 2 دن میں پڑھ لیں گے یہ۔ اگر یہ کورس والے ہیں تو یہ تو دیا ہوا ہے بہت کچھ بھائی، عشر اطراف گاؤں کے جس ٹائم میں تشریف لائے اور کورس کے لیے رکے ہوں گے نا یہ، ماشاءاللہ۔ یہ کورس کر چکے ہیں 12 دن کا بھی، ماشاءاللہ۔ چاند رات تک اگر کوئی حرج نہ ہو تو بھلے رک جائے، فیضان مدینہ میں فیضان مدینہ لوٹتے رہے۔ ابراہیم کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی کیا ہے؟ شخصیات، مدنی شخصیات میرے پیچھے۔ آپ کے لیے میری مدنی شخصیات کو تو بکرا سونگ گیا، سانپ سونگ گیا نہیں بول سکتے نا، بکرا اتنے دلاتے ہیں۔ ہاں
यहाँ मौजूद चुप हो गए। हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बाबा जान, ये अबरानी ज़बान का लफ्ज़ है और इसका माना है रहम दिल बाब। कौन सी जबान है ये देख लें आप। अबरानी एक और मशहूर जबान है यार, एक और भी तो मशहूर है, दो ही तो मशहूर है अरबी के बाद। सरयानी, सुरयानी ज़बान। जी हाँ, आप जवाब दीजिए। सुरयानी ज़बान का लफ्ज़ है और इसका माना है रहम दिल बाब। जवाब दुरुस्त है। ये सुरियानी जबान का लफ्ज है, यानी इसको ये इब्राहिम अब्बुन रहीम या अब्बुर रहीम, अब माने बाप, रहीम माने मेहरबान, तो ये मेहरबान बाप इब्राहिम। तो ये अबुल अंबिया भी है ना इनका लक़ब, अबुल अंबिया, अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के वालिद, कि इनकी नस्ल से अंबिया किराम बहुत हुए अलैहिस्सलाम, इन्हीं से हुए इनके। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद इनकी नस्लों से ही अंबिया हुए, यहाँ तक कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का शजर नसब भी इनसे मिलता है। अभी बोलो कैसे यार। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन, तो उस वक्त के लोगों को कहा गया था हाँ ये किसी के वालिद नहीं है, तुम में से किसी के वालिद नहीं है। वो तो इनके शहजादे तो थे ना सरकार के, कासिम, इब्राहिम। अल्फाज अना दावत अबी इब्राहिम, मैं अपने वालिद इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ, यानी काबतुल्लाह अल मुशर्रफा की तामीर के वक्त जो दुआ की थी उसमें ये अल्फाज है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। इनके लिए वो तहाइफ का ऐलान नहीं हुआ जी, यही 2 रिसाले इनको पेश किए जाएंगे। अबलग घोड़े सवार और बेटा हो तो ऐसा। अब कोई तगड़े तहाइफ इंशाअल्लाह इनके लिए कुछ उम्रे का टिकट, हज का टिकट, कुछ कशिश दो ना यार। आजकल हज का मौसम बहार है। चले जो 10 दिन हमारे शिरकत करें मुकम्मल, उनका कुछ सिलसिला बनाते हैं कि आखिरी रात जो है वो इनको उम्रे का टिकट पेश किया जाए। हज नहीं कराएंगे न कोई, अगर वो हज के दिन है तो वो हज का टिकट हो, नहीं हज का टिकट यूँ कर दो ना कि 10 दिन ये ना मुहर्रम शरीफ के 10 दिन, तो इन दिनों तो हज पर जाना, हम चांद रात को अगर देते भी हैं ईद रात को तो हज पे तो नहीं जा सकते, हज तो 9 तारीख को हो जाएगा। क्या बात। तो ऐसा हो ना कि मुहर्रम शरीफ के भी पूरे अटेंड करे और ये बकरीद के भी पूरे मदनी मुज़ाकरे अगर अटेंड करता है तो लब्बैक हज की इंशाअल्लाह। अगर कोई हमारे वो नाजरीन में से अगर चाहे तो वो टिकट दे सकते हैं हमको, मरहबा, पूरा हज का खर्चा आ जाएगा खबर इंशाअल्लाह, अल्लाह करम फरमा। आपने ऐलान फरमा दिया तो ये इंशाअल्लाह। तो हम ऐसा करते कि ईद रात तक जो 10 दिन तक रुके, 10 दिन के मदनी मुज़ाकरे, इनमें तो उम्रे का टिकट, वाह, और इन 10 दिन समेत अब यही उम्रे का जिसको टिकट मिल रहा है वो भी किस्मत आजमा ले भले, वाह। तो इन 10 दिन समेत अगर मुहर्रम शरीफ के 10 दिन भी है, 10 या 11, 12 जो भी मुसलसल होंगे, उनमें भी पूरी शिरकत करें। जब से सवाल जवाब शुरू हुए तब से लेकर आखिर तक सलातो सलाम तक शिरकत करे तो उसका हज में नाम डाल दिया जाए। माशाअल्लाह। बाबा इस्लाम भाई से मुलाकात हुई थी जिनका यहीं कुरानदाजी में हज का टिकट निकला था, सुभान वो जा रहे हो हज। माशाअल्लाह। अमीर अहले सुन्नत से अर्ज़ है, निगरान शूरा का तहरीरी पैगाम आया, हज की टिकट की कोशिश जारी है। मरहबा मरहबा माशाअल्लाह। हाँ, 1 मिली, 2 मिली, 12 मिले टिकट, इन मिले हुए टिकट से मैं नहीं जाऊंगा, बस मैं आपको दूंगा इंशाअल्लाह, फिक्र मत करें। मैं कुरानदाजी में अपना हिस्सा नहीं डालूंगा। ये ठट्ठा वाले भी तो आ सकते हैं बाबा। बिल्कुल आ सकते हैं, वो दुनिया भर के आशिकान रसूल को दावत है। जबलपुर हिंद में भी बाबा मैसेज आया, वहां पर भी जमा होकर सब देख रहे हैं। सुभान अल्लाह, दुनिया भर के आशिकान रसूल को दावत है। मदीने के लिए किस्मत आजमा लो, यह है बाबुल मदीना। या खुदा हज पे
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چلو بھائی طلبہ کرام، مدنی اسلامی بھائی، کسی بھی عاشقان رسول کے جامعہ سے پڑھا ہوا ہو یا جامعۃ المدینہ سے پڑھا ہوا ہو یا پڑھتا ہو، اس کے لیے یہ سوال ہے. یہاں دنیاوی طالب علم مراد نہیں ہے، وہ عوام میں آ گئے. کیا پہلی امتیں بھی قربانی کا گوشت کھاتی تھی؟ شخصیات لبیک کر رہی ہیں لیکن ہاتھ تو یہاں بھی اٹھ رہے ہیں. جی جی. صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد نوشاد اتاری درجہ خامسہ. بابا پہلے کی امتیں قربانی کا گوشت نہیں کھاتی تھی؟ جواب درست ہے. یہ ہماری خصوصیت ہے، سرکار کا کرم ہے کہ ہم کو قربانی ہم کریں، ہم کھا بھی ہم لیں. پورے بکرے کی قربانی آپ نے کی، پورا بکرا فریج میں ڈال دیا اور آنے بھون بھون کر کھا گئے، پھر بھی قربانی ہو گئی. دیکھو کرم ہے نا. البتہ مستحب یہ ہے کہ اپنی قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک اپنے ذاتی استعمال کے لیے، ایک غریبوں کے لیے اور ایک رشتہ داروں کے لیے. اگر ایسا نہیں بھی کیا تو گناہ گار نہیں ہے. پورا بکرا رکھ لیا تب بھی جائز ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد امجد رضوی ہے، میں بالاکوٹ سے بات کر رہا ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ سب مقتدی امام کے پیچھے نیت کرتے ہیں اور امام کس کے پیچھے نیت کرتا ہے؟ منفرد کس کے پیچھے نیت کرتا ہے؟ اکیلا جب نماز پڑھتا ہے تو وہ امام کے پیچھے نماز پڑھنے والا ہی کہہ رہا ہے نا کہ میں اس کی اقتداء میں نماز پڑھ رہا ہوں امام کی. اب پیچھے بھی کہہ دیا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. اور امام آگے پیچھے کہنے کے بجائے یہ کہے کہ میں ان مقتدیوں کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوں، تو یہ مقتدیوں کی نیت کرے گا امام تو اس کو مقتدیوں کا بھی ثواب ملے گا. اور اگر امام نے مقتدیوں کی نیت کی ہی نہیں تب بھی مقتدیوں کی نماز ہو جائے گی، لیکن امام کو مقتدیوں کا ثواب نہیں ملے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام عمر قریشی اور میں مظفر آباد سے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا دوران نماز نجاست لگ جائے تو اسے دور کیسے کیا جا سکتا؟ کیا اس سے نماز ہو جاتی ہے؟ بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 477 مسئلہ نمبر 5. اگر اس کا کپڑا یا بدن اثناء نماز میں یعنی دوران نماز بقدر مانع یعنی جو نماز جس سے نہیں ہوتی ایسی اس طرح ناپاک ہو گیا اور 3 تسبیح کا وقفہ ہوا، نماز نہ ہوئی. اور اگر نماز شروع کرتے وقت کپڑا ناپاک تھا یا کسی ناپاک چیز کو لیے ہوئے تھا اور اسی حالت میں شروع کر لی اور اللہ اکبر کہنے کے بعد جدا کیا تو نماز منعقد ہی نہ ہوئی. یعنی دوران نماز اگر کوئی اس طرح کی نجاست آ گئی کہ جس سے نماز نہیں ہوتی تب تو 3 سبحان اللہ سے پہلے اگر وہ نجاست ہٹ گئی نماز ہو جائے گی. اور اگر نماز شروع کرنے سے پہلے وہ نجاست تھی اور اللہ اکبر کہتے ہی وہ نجاست گر گئی تب بھی چونکہ یہ پہلے سے نجاست تھی تو اس کی نماز شروع ہی نہ ہوئی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کچن میں کھانے پینے کی اشیاء موجود ہوتی ہیں تو وہاں چھوٹے رنگ کا لال بیگ ایک نہیں کئی تعداد میں موجود ہیں، تو وہ ہمارے کھانے پینے کی اشیاء میں داخل ہو جاتے ہیں، تو ہم ان سے بہت پریشان ہیں۔ تو اب جب ان کو دیکھتے ہیں ہمارے کھانے میں داخل ہو گئے تو ہم اس کو پکڑ کر مار دیتے ہیں، اور اسی طرح دیواروں کے اوپر ایسے پھرتے ہیں تو ہم اس کو دیکھ کے ہم مار دیتے ہیں، کیونکہ بابا جان اگر ہم نہیں مارتے تو جتنے ہم آدمی ادھر کھانا کھاتے ہیں تو ہمیں بیمار ہونے کا اندیشہ کی بیمار ہوئے ہوئے پیٹوں کی بیماری، کیونکہ ہر کھانے پینے کی اشیاء میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو برائے مہربانی ہماری صلاح فرمائیے کہ ہمیں انہیں مارنا جائز ہے، جتنوں کو مرا توبہ کرنی پڑے گی، اور ہماری شرعی رہنمائی فرمائیے۔ لال بیگ ہی کی ایک مطلب یہ بھی فیملی ہے، چھوٹے لال بیگ ہوتے ہیں جو کچن میں ہوتے ہیں، اور یہ آتے ہیں اندھیرے میں، اجالے میں اکثر بھاگ جاتے ہیں، تو ان کو مار سکتے ہیں صفائی کے لیے۔ اس طرح کے حشرات الارض جو نقصان پہنچاتے ہیں تو یہ نقصان پہنچائیں اس کا انتظار کرنے کی حاجت نہیں ہے، مار سکتے ہیں، مگر یہ کہ لال بیگ ہو یا کوئی بھی ہو، اس کو مارنے میں آسان سے آسان طریقہ استعمال کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اس کو تھوڑا تھوڑا کچلتے رہے اور سخت اذیت کے ساتھ اس کو مارا، ایک ہی وار میں ایسا مارے کہ وہ مر جائے، کوشش یہ کی جائے آسان موت مارا جائے۔ دواؤں کے ذریعے مارتے ہیں تو یہ بھی صحیح ہے، حرج نہیں اس میں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے لا الہ الا اللہ العلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ العلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں اور جو مجھے اپنی نیکیاں ایصال کرے، ان سب پر اپنے کرم کے شان ثواب عطا کر کے یہ سارا ثواب اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما، بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مزید ان کو پہنچا جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تابعی تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، مفسرین، محدثین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مومنین، مسلمات و مسلمین، خصوصاً
والدین مصطفیٰ، حسنین کریمین، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم، غوث اعظم، غریب نواز، اعلی حضرت صدر شریعت سیدی قطب مدینہ صدر الفاضل مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، اور چاند رات سے جو عید رات تک مسلسل مدنی مذاکرہ دیکھنے کی نیت رکھتے ہیں، ان کو بھی سارا ثواب پہنچے. آمین بجاہ النبی نبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے. پروردگار ہماری بے حساب مغفرت فرما دے. یا اللہ جب تک جیے نیکیاں کرتے رہیں، سنتوں پر عمل کرتے رہیں، اچھے مسلمان بن کر ہم جیے، ہمارے کردار میں قول و فعل کا تضاد نہ ہو، ظاہر باطن ایک ہو، منافقت سے بچا، ریاکاری سے بچا، حب جاہ سے محفوظ کر دے. الہ العالمین سنتوں کی چلتی پھرتی تصویر بنا دے. یا اللہ ہمیں عشق رسول کا پیکر بنا دے. یا اللہ ہم کو حج نصیب فرما، میٹھا مدینہ دکھا. جو زائرین حرم مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ پہنچ گئے، انہیں بعد اب حاضریاں نصیب ہوں، ان کی حاضریاں قبول ہوں، آسانیاں ہوں. جو جانے والے ہیں ان کے حق میں بھی یہ دعائیں قبول ہوں. الہ العالمین ہمارے مریض شفا پائیں، ہم میں جو مریض ہے اس کو بھی صحت ملے. امت کے تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرما. یا اللہ ہمارے ملک، ہمارے عزیز وطن کو استحکام نصیب فرما، سنتوں بھرا نظام نصیب فرما. یا اللہ حقیقی معنوں میں ہمارا ملک اسلام کا قلعہ بنا رہے. الہ العالمین میلی نظر سے بچا رہے، دشمنوں کی سازشوں سے بچا رہے. الہ العالمین ہمارے وطن عزیز کو اندرونی بیرونی سازشوں سے بچا، دہشت گردوں کی دست برد سے بچا. یا اللہ حقیقی معنوں میں ہمارا وطن عزیز امن کا گہوارہ بن جائے، ہماری مسجدیں آباد ہو جائیں، ہمارا بچہ بچہ نمازی بن جائے، شرعی پردہ عام ہو جائے، شرم و حیا کا دورہ ہو جائے، بے حیائی دم توڑ جائے، گناہوں کے اڈے ویران ہو جائیں، نیکیوں کے جو مراکز ہیں وہ آباد رہے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا اللہ ہمارے بے اولاد نیک اولاد پائیں، جن کی اولاد نافرمان ہے تابع فرمان ہو جائے، جو بیجا مقدموں میں ماخوذ ہے رہائی ہو، جو ظلمن قید میں ہے نجات پائیں. الہ العالمین تمام مسلمانوں پر رحم و کرم فرما، محبوب کی امت پر فضل و کرم فرما، ساری امت کی مغفرت فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ.